دنیا میں بہت سارے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے اختیار دولت اور طاقت عطا فرمائی، لیکن وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ بدبخت حکمران وقت اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں اتنے آگے نکل گئے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھی للکارنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں اور ایسی قوم کے لیے اپنے پیغمبروں کو اصلاح کے لیے بھیجا تاکہ یہ لوگ کسی طرح ہدایت پا جائیں اور اللہ کے حضور گر جائیں اور اپنی سرکشی سے باز آ جائیں۔ قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی الہامی کتاب قرآن پاک میں کئی مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں قوم عاد کا۔ قوم عاد احقاف کے مقام پر یمن اور ایمان کے درمیان واقع تھی۔ احقاف وہ علاقہ تھا جہاں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو دنیا کی پہلی طاقتور ترین قوم بنایا تھا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا کی طاقتور ترین قوم تھی۔ اس قوم کے پاس سرسبز لہلہاتے کھیت، پہاڑ، میٹھا پانی اور بے تحاشا جانور تھے۔ اتنی مال و دولت ہونے کی وجہ سے یہ قوم تکبر اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کی اصلاح کر سکیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا واضح پیغام دیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا، لیکن یہ قوم بت پرستی اور شرک کرنے سے باز نہ آئی۔ اس قوم کے بادشاہ کا نام شداد تھا، جس کا ذکر ہم اس سے پہلے اپنی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ شداد کا انجام اس قوم کی آنکھوں کے سامنے تھا، لیکن بار بار ہدایت کی طرف بلانے پر بھی یہ قوم شرک اور کفر کرنے سے باز نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت اس قوم سے دور نکل جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر خوفناک آندھی اور طوفان مسلط کر دیے۔ قوم عاد اور قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے خاص طاقت اور بڑے بڑے قد عطا فرمائے تھے۔ ہر شخص کا قد کم سے کم 12 گز تک ہوتا، اور طاقت کا یہ عالم تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو آج کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکیں، ان کا ایک آدمی ایک ہی ہاتھ سے اٹھا کر کئی کوس دور پھینک دیتا۔ قوم عاد ارم کے علاقے میں رہتی تھی۔ ارم کا مطلب ستونوں والا شہر، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ علاقہ آج کل عمان کا حصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب قوم عاد پر اپنا خوفناک عذاب مسلط کیا تو یہ آندھی اور طوفان 8 دن اور 7 راتوں تک چلتے رہے۔ ان آندھیوں اور طوفان نے قوم عاد کو تنکوں کی طرح پٹخ پٹخ کر اپنی ہی بنائی ہوئی عمارتوں سے دے مارا، اور پھر قوم عاد اور اس کی بنائی ہوئی بلند و بالا عمارتیں اللہ کے حکم سے زمین میں غرق کر دی گئیں۔ جس وادی کے اندر بڑے بڑے محلات، سونا چاندی اور طاقتور لوگ تھے، لیکن تکبر اور شرک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس کی مال و دولت سمیت صفائے ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ جبکہ قوم سمود قوم عاد کے بعد دوسری طاقتور قوم تھی، اور قوم عاد میں ہی سے اس کی نسل میں سے تھی۔ عاد اور سمود 2 بھائی تھے۔ ایک میں سے قوم عاد کی نسل چلی، لیکن وہ شرک اور کفر کی وجہ سے برباد و ہلاک ہو گئی، جبکہ اس کے بعد سمود میں سے قوم سمود کی نسل کی پیدائش ہوئی۔ اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں اور لمبی عمر کے ساتھ لمبے لمبے قد اور طاقت عطا فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ اس قوم کی عمر 900 سے 1000 سال کے برابر تھی، اور ان کے قد 40 ہاتھ یعنی تقریباً 20 فٹ کے قریب تھے۔ اس قوم کے لوگ نہ تو بوڑھے ہوتے اور نہ ہی ان کو کوئی بیماری لگتی۔ یہ لوگ انتہائی تندرست اور توانا تھے۔ یہ قوم بھی قوم عاد کی طرح بڑی بڑی عمارتیں، محلات بڑے بڑے پہاڑوں میں بناتی تھی، اور قوم عاد کی طرح ہی کفر و شرک میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق انہیں اللہ کی وحدانیت اور شرک کو ترک کرنے کی تلقین کی، لیکن قوم سمود نے حضرت صالح کو غلط ثابت کرنے کے لیے ان سے معجزہ طلب کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہو تو ہر نبی کی طرح آپ کے پاس بھی کوئی اللہ کی طرف سے معجزاتی کرامت ہونی چاہیے۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کے سرداروں سے پوچھا کہ تم کس قسم کا معجزہ چاہتے ہو؟ قوم سمود کے سرداروں نے کہا کہ یہ جو سامنے چٹان ہے، اس میں ابھی ایک اونٹنی نکل کر آئے اور آتے ہی بچہ پیدا کرے، اور وہ ہم سب کو دودھ بھی دے۔
اور دنیا کی سب سے خوبصورت ترین اونٹنی ہو اور اس اونٹنی کا کوئی ماں باپ بھی نہ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرداروں کی بات سن کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو دیکھتے ہی دیکھتے سامنے پہاڑ سے ایک اونٹنی نکل کر آئی اور آتے ہی اس نے ایک بچے کو پیدا کیا اور اتنا دودھ دیا کہ وہاں موجود سب لوگوں نے سیر ہو کر اس اونٹنی کا دودھ پیا، لیکن ابھی بھی اونٹنی میں دودھ موجود تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ شاندار معجزہ دیکھنے کے باوجود اس قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جادوگر کہنا شروع کر دیا اور اللہ عز و جل پر ایمان نہ لائے۔ اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جس پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تنبیہ کی کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، اس کو اور اس کے بچے کو اب اس کے حال پر چھوڑ دو اور اسے کوئی ضرر نہ پہنچاؤ۔ اس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی وہ معجزاتی اونٹنی قوم سمود کے کھیتوں اور چشموں میں پھرتی رہتی اور تمام چشموں کا پانی پی جاتی۔ یہ دیکھ کر قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے شکایت کی کہ یہ اونٹنی اگر ایسے ہی کرتی رہی تو ہم سب بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم اور اونٹنی کے پانی پینے کے دن مقرر کر دیے۔ ایک دن اونٹنی کا ہوتا اور اگلا دن قوم سمود کے لوگوں کا، جبکہ جس دن اونٹنی پانی پیتی اس دن اونٹنی بہت زیادہ دودھ بھی دیتی۔ لیکن کچھ ہی عرصہ میں قوم سمود اس اونٹنی سے تنگ آ گئے، کیونکہ جس دن اونٹنی کے پانی پینے کا دن ہوتا اس دن انہیں پانی میسر نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جادو قرار دے رکھا تھا۔ چنانچہ قوم سمود کے طاقتور سرداروں میں سے ایک سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا، اس عورت کی 2 بیٹیاں تھیں جو بہت خوبصورت تھیں۔ اس عورت نے اپنی قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرے گا میں اپنی دونوں بیٹیاں اس کے عقد میں دے دوں گی۔ اس عورت کا اعلان سنتے ہی اس قوم کے 2 نوجوانوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اونٹنی کے قتل کا علم ہوا تو وہ رونے لگے، جس پر ان کی قوم نے کہا کہ تم کس عذاب کا ذکر کر رہے تھے؟ اگر تم سچے نبی ہو تو جاؤ اپنے رب سے کہو کہ ہم پر اپنا عذاب نازل کرے۔ قوم سمود نے حضرت صالح کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس طرح یہ قوم نافرمانی میں حد سے بھی آگے بڑھ گئی اور خود ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو للکارنے لگی۔ کچھ لوگوں نے پہاڑ کے پیچھے چھپ کر حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے اسی رات ان لوگوں پر پتھروں کی بارش کر دی اور تمام کے تمام لوگ وہیں ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 3 دن کا وقت دیا کہ ان 3 دنوں میں جتنی چاہے عیاشی کر لو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ کب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور کیسے آئے گا اور ہم کو کس طرح معلوم پڑے گا؟ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ پہلے دن تمہارے چہروں کا رنگ زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائے گا اور چوتھے دن اللہ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ چنانچہ تیسرے دن لوگوں کے چہروں کا رنگ بدلنے لگا اور اگلے دن سرخ اور پھر اگلے دن سیاہ ہو گیا، جس سے قوم سمود کے لوگ اپنے کالے چہرے دیکھ کر ڈر گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اب نہ جانے ہم پر کس طرح کا عذاب آئے گا۔ اور پھر اگلے دن ایک خوفناک چیخ آسمانوں سے نکلی اور اس چیخ کی آواز اتنی بھیانک تھی کہ قوم سمود کے لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، ان کے دل جیسے باہر آنے لگے اور روحیں جسموں سے نکلنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ بے جان ہو کر جہاں جہاں کھڑے تھے وہیں گرنے لگے اور تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست زلزلہ بھیجا کہ اس زلزلے کی وجہ سے قوم سمود کے گھروں کو انہی کے اوپر گرا دیا گیا، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار بہت طاقتور اور زبردست ہے۔ اس طرح قوم عاد کی تباہی کے بعد قوم سمود بھی اپنے تکبر اور کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے عبرت کا نشان بن گئی۔ تخت بلقیس کا کیا واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں پر کس طرح حکومت کرتے تھے، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔